مادری زبان کی ہے؟ میری اچھا میں پنجابی نہیں بول پا رہی, میری مادری زبان ہے اردو. اور میری اب تک تو آپ نے گیس کر لیا بھائی, یس اٹس پنجابی اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور آئی ایم اے پراؤڈ پنجابی گائے اینڈ آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی روٹس. اور زندگی میں جس بھی مقام پہ جاؤں گا یہ چیز کبھی نہیں بھولوں گا کہ آئی بلانگ ٹو اے ویری دیسی پنجابی فیملی. یہی خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی. ہمارے ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان زبانوں کی اپنی مٹھاس ہے, اپنا رنگ ہے, اپنا الگ کلچر ہے. اور جیسے کہ سائم بتا رہے ہیں, ظاہر آپ کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے جس زبان جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے. اور پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہم کراچی میں رہتے ہیں. یہاں پہ اسے منی پاکستان اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تمام زبانیں بولنے والے آپ کو ملیں گے اور بڑی ہارمنی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں. سیاست لوگ کرتے رہتے ہیں, سیاستدان, لیکن جو عوام ہے, جو ماسز ہے, وہ آپ کو ایسا کہیں پہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے. ایک ہی محلے میں, ایک ہی دفتر میں 15-20 زبانیں بولنے والے لوگ افراد موجود ہیں. یہ میں نے کراچی آ کے بات ریئلائز کی ہے. اور یہ زبانوں کا حسین امتزاج جو ہے یہ اتنا ایک پازیٹیو کلچر کریٹ کرتا ہے, اتنا ایک ہیلتھی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. ابھی بھی اس اسٹوڈیو کے اندر تقریباً 3 سے 4 سے 5 زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہوں گے. اور ایوری بڈی جسٹ سٹس ٹوگیدر, ایٹس ٹوگیدر, ورک ٹوگیدر. اٹس اے ویری ہیلتھی انوائرمنٹ. اور آپ زبانوں کے ارتقاء کی اگر ہم بات کریں نا, شروع میں ایجپشنز جب ان کی بڑی حکومت تھی, بڑا ان کا جاہ و جلال تھا, تو وہ جو کلے کے ٹیبلٹ ہوا کرتے تھے اس پہ وہ گندم کے فگرز بناتے تھے ٹو کیپ دا ٹریک کہ ہم نے کتنا گندم دیا ہے, کتنا لیا ہے. تو اس طرح سے ارتقاء شروع ہوا. چلیں جی زبان پہ بات کر لیتے ہیں. اور انگریزی آج کل کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری کمیونیکیشن انگریزی میں ہو رہی ہے, اور جب ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں تو اس کی امپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لنگوسٹک ایکسپرٹ ماہر ثانیات عبدالخالق تاج صاحب. تھینک یو سو مچ تاج صاحب جوائن کرنے کے لیے. مادری زبان کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کے لیے, اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب انگریزی پہ بڑا فوکس ہو, تو ہماری جو زبانیں ہیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کا ارتقاء اس تیزی سے نہیں ہو پا رہا جیسے پہلے ہوتا تھا؟ کیونکہ جب ریسرچ ہوتی ہے, کوئی انوینشن ہوتی ہے, تو سارے جو ورڈز ہیں وہ بوروڈ ہوتے ہیں, ماؤس, مدر بورڈ اور اس طرح کی چیزیں. اپنی لینگویج میں ہم کیسے اس کو مزید ارتقاء میں لے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل تو آپ دیکھ لیں, کل میں فیروز اللغت دیکھ رہا تھا, اس کے اندر میں نے دیکھا تو اردو سے زیادہ انگلش بیچ میں ان لوگوں نے کیا ہے. ان کے تو جیسے رجسٹریشن, کمپنسیشن, اپوزیشن وغیرہ یہ سارے جو ہے اردو کے الفاظ, انگلش کے الفاظ ہیں. اس میں بہت زیادہ ہے وہ. تو اس میں دیباچے ہی میں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ بھائی ہم 20-25 سال بعد اس کو فیروز اللغت کو نہیں لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ اس لیے لاتے ہیں کہ دوسرے زبانوں کے الفاظ اس میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں, اور تو اس لیے ہم اس کو ہر 20-25 سال کے بعد پھر نہیں لاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر زبان میں یہ ہو گئی ہے. ابھی جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اردو قومی زبان ہے کہ اگر اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انگلش میں ہو گئی تھی. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اپنے زبان پر اگر توجہ دیں تو اپنے زبان میں جدید جو الفاظ ہیں, جو ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے جو وہ چیزیں آئی ہیں, ان کا نام تو ایسا ہی ہوگا. اب عدالتی زبان میں آپ جائیں, وہاں پر انگلش میں فیصلے ہو رہے ہیں. یہاں بیوروکریٹس جو ہے وہ انگلش میں کر رہے ہیں, اور اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ مستعار الفاظ انگلش کے آئیں گے. اسی طریقے سے اردو کے پھر دوسری چھوٹی زبانوں میں, جس طرح ہمارے گلگت میں ہماری شنا زبان ہے, بلتی ہے, بروشس کی ہے, خوار ہے, وخی ہے, ان میں الفاظ باہر ہو کر کے مستعار الفاظ جن کو کہتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. ایک تو کچھ کے متبادل ہو جاتے, متبادل الفاظ ہیں, تو ان کو بھی متبادل نہیں ہے. اب موبائل کے لیے آپ کیا کہیں گے, آپ مشینری کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسی بات چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, جو مستعار لینی پڑتی ہیں ہمیں. لیکن جو مستعار نہیں لینا ہے, اب اس کو بلاتے ہیں یہ میرا کزن ہے, میرا چچزاد بھائی ہے, کیوں نہیں کہتے ہیں؟ یہ جو ہے
متاثر ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے. جس کو انگلش اچھی آتی ہے اس کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. اسی حوالے تو سے یہ اس خالد طریقے صاحب سے- میرا سوال ہے، میں ایڈ کر دیتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انگلش بولنے والا پڑھا لکھا ہے، اور اگر آپ اپنی مادری زبان بول رہے ہیں، فار انسٹنس اگر میں پنجابی بولتا ہوں، سمجھا جاتا ہے یار یہ تو پینڈو ہے. انگلش بولنے کو منسوب کیا جا رہا ہے لٹریسی کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر ماں باپ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش بولنا سکھا رہے ہیں. پریفر یہی کرتے ہیں کہ انگلش سیکھیں، انگلش پوئمز پڑھ کے سنائیں. بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ، ہم چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا 3 سال کا 4 سال کا، ہمارے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اپنی مادری زبان میں کیسے کانفیڈنٹ فیل کیا جائے، اس کے کیا اقدامات ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ اپنے بچوں کو گھر میں، آپ اگر کوئی اردو سپیکنگ ہے تو وہ گھر میں اردو ہی بولے. وہ کوشش کرے اپنے بچوں کے ساتھ وہ اردو میں بات کریں. جو شناس زبان بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی زبان میں بات کریں. اور پھر یہ جو زبانیں ہیں ان کو جو ہے نصاب کا حصہ بنایا جائے. تو اب پنجابی نصاب میں نہیں ہے، اس طرح شنا نصاب میں نہیں ہے، تو ان کو نصاب میں وہ کا. اور پھر ترقی کا زینہ سمجھا جاتا ہے انگلش کو. تو کیا شنا بولنے والے، چائنا بولنے والے چائنا میں انگلش نہیں بولتے ہیں، اپنی زبان میں ان لوگوں نے کتنی ترقی کی ہے. تو اپنی زبان پر توجہ دی جانی چاہیے. اب چائنیز جو ہے دنیا میں چھا گئے ہیں، وہ وہاں پر انگلش نہیں بولتے ہیں. ان کا پریزیڈنٹ امریکہ میں جاتا ہے تو وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے. ہمارے یہ جاتے ہیں تو وہ تو انگلش میں بات کر، اسمبلی میں بھی انگلش میں آپ بول لیتے ہیں. تو پھر بچوں پر یہ اثر انداز ہوگا نا. یہی چیزیں غلط ہیں. بڑے خود اچھا کام کریں تو چھوٹے اس کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے. اب اگر بڑے خود جو ہے اسمبلی میں بھی آپ انگلش پر زور دے دیں، عدالتوں میں بھی انگلش پر زور دے دیں، آپ ہسپتال میں بھی انگلش پر زور دے دیں، آپ گھر میں بھی آپ جو ہے بچوں کو شہزاد بھائی کو آپ شہزاد بھائی کے بھائی جان کے بجائے آپ کزن کرنے کی ضرورت ہے. اور تھینک یو سو مچ تاج صاحب، بہت شکریہ، اور اپنی بڑی امپورٹنٹ باتیں بتائیں. لیکن کسی بھی زبان کی ترقی کا دار و مدار اس ملک کی ترقی پر بھی ہے.